چوتھی یا پانچویں بات یہ کہ رجب کے خصوصی روزے رکھنا یہ بھی منع ہے۔ چنانچہ خرشہ بن الحر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ رجب میں لوگوں کے ہاتھوں پہ مارتے تھے اور زبردستی پلیٹ میں ڈالتے تھے کہ کھاؤ کھانا، یعنی روزہ کیوں رکھا ہوا ہے تم نے، اور کہتے تھے یہ وہ مہینہ ہے جاہلیت میں، جو اسلام سے پہلے جاہلیت میں لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، تم کیوں اس کو برکت یعنی تعظیم والا سمجھ کے روزہ رکھ رہے ہو اسپیشلی، اس سے وہ منع کرتے تھے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخصوص رجب کے روزوں سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں لیکن وہ سب ضعیف ہیں اور کچھ تو موضوع من گھڑت ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجب کا خصوصی روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ مکروہ کہتے ہیں فقہ اور شریعت میں، یعنی اس کو چھوڑ دیں تو اچھا ہے، رکھنے سے بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ اہل جاہلیت کا طریقہ، ان کی سنت تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، جیسا کہ بہت سے اہل علم نے واضح طور پہ لکھا ہے، منع کیا۔ البتہ فرماتے ہیں جو عام طور پہ روزے رکھتا ہے پیر جمعرات کو اور ایام بیض جو ہے 3 دن کے روزے رکھتا ہے 13، 14، 15 کو، تو وہ رکھ سکتا ہے، یعنی وہ تو ویسے ہی روزے رکھ رہا ہے، رجب ہے یا کوئی بھی مہینہ، لیکن اسپیشلی اس کے فضیلت سمجھتے ہوئے رکھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ علامہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں کو روزوں کے لیے مخصوص کرنا خود ایک بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی نہ 8ویں تاریخ، یہ لوگ 8ویں تاریخ کو رکھتے ہیں اور 27ویں تاریخ کو رکھتے ہیں، 27 کا تو عقیدہ ہے نا کہ یہ شب معراج ہو گیا، تو یہ دونوں کوئی ثابت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہ اس کا حکم دیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا، اور نہ ہی 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ لوگ رکھیں، یا کہتے ہیں کہ رکھو اچھی بات ہے، یا خود رکھتے ہیں، یا تیسری چیز کسی نے رکھا ہو اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں کہا۔ یہ تینوں چیزیں کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، تینوں حدیث کی جو اقسام ہیں قولی، فعلی اور تقریری، لہذا ثابت ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے آپ جو ہے سلفیوں کے نزدیک تو ہر چیز ہی بدعت ہوتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سلفیوں کے نزدیک تو ہر چیز بدعت ہوتی ہے، تو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ اس بارے میں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم بلا وجہ کسی چیز کو بدعت قرار دیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدعت نہ قرار دیا ہو۔ ہم تو لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہوئے تنبیہ کرتے ہیں کہ دین میں نئے کام نہ کرو، جو سنت سے ثابت ہے وہی کام کرو، بغیر کتاب و سنت کی دلیل کے کام نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے ارباد بن ساریہ کی، فرمایا کہ بدعات سے بچو، دین میں نئے کاموں سے بچو، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری اور خلفائے راشدین جو میرے بعد ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، دانتوں کے جبڑوں سے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے نئے کاموں سے بچو، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے، اس کا ٹھکانہ فی النار، جہنم کی آگ ہے۔ تو دین سے مراد ہمارا چاہے عقیدہ ہو، چاہے ہماری عبادت ہو، چاہے جو معاملات تک کیوں نہ ہو، جو دینی معاملات ہوتے ہیں، جو حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کے اندر جو ہے ہم اپنی طرف سے کوئی چیز کتاب و سنت سے ہٹ کر ایجاد نہیں کر سکتے، وہ بدعت کہلائے گی اور یہ گناہ کا کام ہے نہ کہ ثواب کا۔ تو ہم لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتے ہوئے اس سے روکتے ہیں۔ ہمیں کیا ہے، اگر کتاب و سنت سے ثابت ہے تو ہم تو تم سے زیادہ انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے کہ سنت کا کام ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔